دیکھو یہ ایک غلط دعویٰ ہے، کیونکہ مشاہدے تمام مظاہر کا احاطہ نہیں کرتے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ان پر یقین رکھتے ہیں۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ محترم و معظم ناظرین و سامعین کرام، ہم نے ردی الحاد کورس کا افتتاح کیا ہوا تھا، جس میں اللہ رب العزت کے وجود پر بہت سارے دلائل کا تذکرہ ہوا، اور ابھی اللہ رب العزت کے وجود پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ اعتراضات ملحدین اور ایتھیسٹ لوگوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ خدا اور کوئی کیوں نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑا شیطان، پیکٹی شیطان کو خدا کیوں نہیں قرار دیا جا سکتا، یا کوئی عظیم کسی اور چیز کو، کسی بڑی چیز کو، کمپیوٹر کو خدا کیوں نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو اس کے جواب سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھو، خدا کا موجود ہونا یہ ایک واضح حقیقت ہے جس کو اجماع کے ساتھ تسلیم کیا گیا ہے۔ مسلمہ حقیقت اور بنیادی عقیدے ثقافت کے پابند نہیں ہوتے، فطری ہوتے ہیں اور کسی معلومات سے حاصل نہیں کیے گئے، جبکہ کوئی شیطان یا خود ساختہ خدا ان سے محروم ہوتا ہے۔ وہ واضح سچائی اور اجماع کے ساتھ تسلیم نہیں کیا گیا ہوتا، وہ مسلمہ حقیقتوں پر مبنی نہیں ہوتا، وہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے جنہیں تمام لوگوں نے تسلیم کیا ہو۔ لیکن جہاں تک خدا کا معاملہ ہے تو خدا ایک بین ثقافتی عقیدہ ہے، یعنی اکراس کلچرل بلیف ہے، اور یہ اسپیکٹی شیطان یا عظیم خدو پر یقین کا وسیع فطری رجحان نہیں پایا جاتا۔ مزید یہ کہ ثقافتی طور پر پابند ہے۔ مثال کے طور پر، اگر میں ایک اسپیکٹی شیطان پر ایمان رکھتا ہوں تو مجھے ایک ایسی ثقافت کو لانا ہوگا جہاں اسپیکٹری اور شیطانوں کو تعلیم دی جاتی ہو۔ لیکن خدا کا تصور پوری دنیا میں ایک فوق الفطرت اور ملکوتی خالق کا بین ثقافتی تصور ہے جو تمام لوگوں کے ہاں مسلمہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا این انیٹ بلیف، یہ ایک فطری عقیدہ ہے۔ مسلمہ عقائد اور خود سے واضح سچائیوں کو معلومات کی منتقلی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے یہ سمجھنے کے لیے کہ اسپیکٹری شیطان کیا ہے، معلومات کی ضرورت ہے جو مجھ تک منتقل کی جائیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ آج بھی اسپیکٹری کا لفظ ہی پہلی دفعہ سنا ہوگا، بجائے اس کے کہ اس کو خدا مان لے۔ لیکن جہاں بات خدا کے وجود کی ہو جو کہ کائنات کا خالق ہے، آپ کو کسی معلومات کی منتقلی کی ضرورت نہیں ہے، خواہ وہ ثقافت ہو یا تعلیم۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین سماجیات اور بشریات کا یہ ماننا ہے کہ اگر ملحد بچے کسی ویران ریتلے جزیرے میں پھنس جائے تو ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ کسی نے اس ریتیلی جزیرے کو تخلیق کیا ہے۔ یہ بہت نازک نکتہ ہے، کیونکہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ خدا اور اسپیکٹری شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ سچ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے۔ اگر آپ خود واضح سچائیوں، مسلمہ اور بنیادی عقائد کو سمجھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی معلومات کی منتقلی کی ضرورت نہیں رہے گی۔
خدا کے وجود کا بنیادی تصور معلومات کی منتقلی کا محتاج نہیں ہے، جبکہ کسی خود ساختہ خدا اور اسپیکٹ کے وجود کا خیال معلومات کی منتقلی کا محتاج ہے۔ اس لیے اسپیکٹی شیطان ایک خود واضح سچائی نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، فاؤنڈیشنل بلیف ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ بنیادی اور مسلمہ عقائد ایک مربوط دنیا کے نقطۂ نظر کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں اور لا ينحل سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر خدا کا وجود اس آگاہی کے ظہور کی تفصیل ہے کہ ہمیں اس مادی دنیا کے اندر شعور حاصل ہے۔ یہ ان سوالات کے جواب دیتا ہے جن کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ اخلاقی سچائیوں کے مقصد کے وجود کی وضاحت کرتا ہے اور ایک بنیاد فراہم کرتا ہے کہ انسان اور کائنات کا مقصد کیا ہے۔ خدا کے وجود ایک مربوط دنیا کی توجیہ کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اہم بنیادی سوالات کا جواب ہے۔ اسپیکٹی شیطان یا کوئی اور چیز پر اعتقاد کسی علم اور اخلاق کی تعلیم کا سبب بننے سے محروم ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ زمین ہموار ہے، یہ بھی ایک خود سے واضح سچائی تھی، یہ ایک بنیادی عقیدہ تھا۔ جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی ہمیں پتہ چلا کہ صورتحال یہ نہیں ہے، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے۔ یہ استدلال خدا کے وجود پر لاگو نہیں ہوتا۔ خدا کی تعریف ایک غیر مشاہداتی ہستی ہے جو اس کائنات سے باہر ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں ایک کرسی بناتا ہوں تو یقینی طور پر میں کرسی سے منفرد اور جدا رہوں گا، میں کرسی سے الگ ہوں۔ اسی طرح خالق بھی اس کائنات سے منفرد اور بیرونی ہے، اس لیے خالق کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اس نقطۂ نظر سے یہ اعتراض لاگو نہیں ہوتا، یہ صرف ان چیزوں پر لاگو ہوتا ہے جن کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہو۔ سائنس علم کے ایک اصول پر مبنی ہے جس کو تجربیات کہتے ہیں۔ آپ کو تجربیات کا علم بالواسطہ یا بلا واسطہ مشاہدہ پر مبنی تجربات سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تجرباتی طور پر خدا کو مسترد کرنا ناممکن ہے، کیونکہ مشاہدات سے نتائج تک اسے ثبوت کی ضرورت ہے۔ کسی ایسی چیز کا انکار کرنا جس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا یا علم کے ایک اصول کو استعمال کرتے ہوئے جو صرف مشاہدات پر مبنی ہو نتیجہ نکال لینا، یہ تعجب کی بات ہے۔ سائنسی دنیا خدا کے وجود سے کبھی انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ سائنس صرف ایسی چیزوں سے معاملہ کرتی ہے جن کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کے فلسفی ایلٹ سوبر نے اپنے مضمون تجربیت میں اس بات پر زور دیا کہ سائنس ان سوالات کے پابند ہے جن کا جواب مشاہدات ہی دے سکتے ہیں۔ ہر صورت میں سائنسدان ان مشاہدات پر محدود ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے۔ حدود یہ ہے کہ سائنس اپنی توجہ صرف ان مسائل پر رکھنے پر مجبور ہے جو مشاہدات سے حل ہوتے ہیں، جبکہ خدا کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ایک مشاہداتی دنیا کا استعمال کرتے ہوئے اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں جو عمومی رد عمل یہ ہے کہ اگر اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس پر اعتقاد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا؟ بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے۔ دیکھو، یہ ایک غلط دعویٰ ہے، کیونکہ مشاہدے تمام مظاہر کا احاطہ نہیں کرتے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ان پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا فلسفی جان کوٹنگم نے اپنی کتاب عقلیت میں اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے کہ ایک اضافی اور شاید اس سے بھی زیادہ پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم سائنس کے اعلیٰ سطح تک پہنچتے ہیں تو ہم ڈھانچے اور اداروں کے کسی بھی براہ راست معنوں میں مشاہدہ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ ایٹمز و
مالیکیولز ہو، الیکٹرانز ہو، پروٹونز ہو اور ان جیسے بہت سے اور انتہائی پیچیدہ نظریاتی تشکیل ہے، یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بہت دور براہ راست تجربیت و مشاہدے کی دنیا سے ہٹا دیے گئے ہوں۔ چنانچہ وقت کے ساتھ کسی مشاہداتی سچائی کے بدل جانے سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ابدی اور غیر مشاہداتی سچائی بھی بدل جائے گی۔ ایک اور اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ خدا کا عقیدہ کیسے واضح سچائی ہے جبکہ دنیا میں لاکھوں ملحدین موجود ہے۔ دیکھو، خود سے واضح سچائیوں کا ہر صورت عالمگیری ہونا ضروری نہیں ہوتا، ان کو انفرادی طور پر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنی والدہ کو لے لیجئے کہ آپ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ عورت جس نے آپ کو جنم دیا وہ آپ کی ماں ہے، اس لیے آپ کو گھر میں ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اس حقیقت کو قبول کرتے ہیں کہ وہ آپ کی ماں ہے، کیونکہ یہ ایک خود واضح سچائی ہے۔ جبکہ کسی اور کے لیے یہی عورت جس کو آپ ماں بلاتے ہیں وہ چچی، سوتیلی ماں یا گود لینے والی عورت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بنیادی عقائد اور خود واضح سچائی کا عالمگیری ہونا ضروری نہیں، یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ خود سے واضح سچائیوں کا ہر صورت میں اتنے ملحدین موجود ہے تو خدا کا عقیدہ کیسے واضح سچائی ہے؟ اچھا، خدا پر ایمان یہ عالمگیری ہے۔ دنیا میں ملحدوں کی ایک کثیر تعداد کے باوجود خدا پر ایمان عالمگیری ہے۔ ایک عالمگیری عقیدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سیارے پر موجود ہر شخص اس عقیدے پر ایمان لائے۔ خدا کے وجود پر بین ثقافتی اجماع یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ خدا عالمگیری ہے۔ دنیا میں ملحدوں کے مقابلے میں توحید پرست زیادہ ہے، اور تاریخ کی ابتدا سے یہی معاملہ رہا ہے۔ ملحدین کو جواب میں یہ وضاحت کرنا ہوگی کہ خدا خود واضح سچائی نہیں ہے، ان کو یہ وضاحت دینا ہوگی کہ خدا ابتدائی اعتقاد نہیں ہے بلکہ ثقافتی طور پر پابند ہے، اور صرف معلومات کی منتقلی سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا خدا کے عقیدے پر اجماع ہے، اور بعض ملحدین کا انکار کرنا اس اجماع کے خلاف نہیں، کیونکہ بعض لوگوں کے انکار سے اس عقیدے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور یہ عقیدہ اجماعی عقیدہ کہلائے گا۔ اللہ ہم سب کو اللہ رب العزت کے وجود پر یقین کرنے، سمجھنے، دینی متین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔